درود شریف ایمان کی ڈھال ہے۔ بدقسمتی سے آج دنیا کی ہواؤں میں زہر گھل گیا ہے۔ یہ زہر ہے پریشانی ہی پریشانیاں، غم ہی غم، دکھ درد مصیبتیں آزمائشیں، آفات و بلیات بے چینی، خوف و دہشت اور منفی خیالات وغیرہ۔ یہ ایسے زہر آلود تیر ہیں جو صبح و شام ہمارے دلوں اور ذہنوں میں برستے رہتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایمان ہمارا، سکھ چین خوشی، ہماری اطمینان بھری زندگی خطرے میں پڑتی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ڈھال نہیں جو ان سے بچا سکے؟ جی ہاں، بالکل ہے، اور وہ ڈھال ہے درود شریف۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں فتنے ہر طرف سے گھیرا ڈال رہے ہیں، اور ویسے بھی ہم آج کل جن فطروں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر ذی شعور اور صاحب بصیرت ان فتنوں سے نجات کی فکر میں رہتا ہے اور چھٹکارے کے لیے راہ بھی ڈھونڈتا ہے، لیکن ایک فتنے سے نجات نہیں ملتی کہ دوسرا اور تیسرا فتنہ سربران کھڑا ہوتا ہے۔ دراصل عہد نبوت سے جتنا زمانہ آگے ہوتا جائے گا، خیر اتنی ہی کم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دور نبوت اور بعد کے زمانے کا فرق بیان کرتے ہوئے خلافت راشدہ کے دور میں یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسی وہ تالاب جس کا صاف اور نتھرا ہوا پانی پی لیا گیا ہو اور گدلا پانی باقی رہ گیا ہو۔ یہ جلیل القدر صحابی عہد عثمانی میں وفات پا چکے ہیں۔ اگر وہ جمل صفین کے ہولناک مناظر دیکھ لیتے تو کیا فرماتے، اور اگر خدا نخواستہ ہماری حالت زار ان کے سامنے آتی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ بہتان ترازی، تان اور لان تان کا جو طوفان اس دور میں برپا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ موجودہ حالات نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ کسی کی عزت و آبرو باقی نہیں رہی اور نہ جان و مال محفوظ ہے۔ پوری امت کی پرامن اور خوشحال زندگی کو آگ لگا دی گئی ہے، مگر افسوس ہے کہ خود غرضی اور نفسا نفسی کی کیفیت نے امت سے یہ نعمت بھی چھین لی ہے، اور اس کے نتیجے میں پوری امت کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے۔ ہر جماعت اپنی رائے پر اڑی ہوئی ہے، جس سے ہو کیا رہا ہے کہ آئے دن جماعتیں تقسیم ہو کر جماعت در جماعت کا عمل جاری ہے۔ یاد رکھیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فتنوں سے پناہ مانگتے تھے وہاں یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ اے اللہ، جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر اٹھا لینا۔ اب اگر دیکھا جائے تو فتنے سے محفوظ رہنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فتنے کے زمانے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لے، دوسری یہ کہ فتنوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی رحمت فرمائے اور اسے فتنے میں مبتلا کیے بغیر دنیا سے اٹھائے۔ اور اگر غور کیا جائے تو اللہ کی رحمت پانے کا سب سے طاقتور ذریعہ درود شریف ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اس کے عوض میں اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 نیکیوں سے عطا کرے گا اور 10 درجات بھی بلند فرمائے گا۔ تو پس معلوم ہوا کہ درود شریف محض چند گنے چنے رسمی کلمات نہیں، بلکہ ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے ایک ناقابل شکست ڈھال ہے جو فتنوں سے حفاظت فراہم کرتی ہے، اور ایسا نور ہے جو ہمارے اندر اور باہر کے تمام اندھیروں کو بھگا دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، یہ قرب الہی کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ و رسول سے آپ کا اور میرا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ درود پڑھنا در حقیقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آپ پر پڑھتے ہیں، اور جب آپ کا رشتہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو تو اسی کی برکت سے تعلق مع اللہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ پھر کوئی فتنہ اس مضبوط رشتے کو توڑ نہیں سکتا، ہرگز نہیں کمزور بنا سکتا۔ اسی لیے تو جو اس کی کثرت کرے تو اللہ پاک اس عمل خیر کی برکتوں سے اس کی زندگی بدل دیتا ہے، اور تمانیت قلب جیسی عظیم اپنی عظیم دولت اسے نصیب فرماتا ہے۔ اور ویسے بھی جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گرد روحانی حصار بنا دیتا ہے، ایک روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے، اور پھر اس انعام کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو الٹے سیدھے خیالات میں پڑنے، کسی کے بغض و کینے، حسد کرنے، نظر بد کا شکار ہونے اور ہر قسم کے انسانی و شیطانی شر سے امن نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ درود پاک کی برکتیں صرف بیرونی خطرات سے ہی نہیں بچاتی، بلکہ بیرونی حفاظت کے ساتھ ساتھ اندرونی حفاظت کا بھی سامان بن جاتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیرونی خطرات تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ اندرونی خطرات کیا ہیں؟ تو دیکھیں، یہ اندر کے دشمنوں یعنی غم و غصے، حسرت، بے صبری اور ان جیسے دیگر برائیوں کو بھی شکست دیتی ہے، اور دل میں سکون ہی سکون اور رحمت الہی کے چراغ روشن کر دیتی ہے۔
تو پھر کیوں نہ میں اور آپ آج ہی اس ڈھال کو پانے کے لیے کثرت سے بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کا پختہ عہد کریں، ہر وقت ہر گھڑی صبح و شام ہر وقت اس کا بکثرت ورد کریں، کیونکہ یہ اللہ کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو بس اگر آپ اس کی ہیبٹ بنا لیں تو یہ مبارک کلمات آپ کے ایمان کے قلعے کی فصیل اور دل کا سکون ہے۔ انتظار مت کیجیے، آج اسے اس روحانی ڈھال کو اٹھا لیجیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ کامنٹ میں محبت کے ساتھ ایک بار درود لازمی لکھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔